حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دردناک موت کا واقعہ۔ وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہوش و حواس سے عاری ہو چکی تھی۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنی والدہ کی کیفیت دیکھی تو زور زور سے رونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ پھر اچانک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ واپس زندہ ہو گئی اور اٹھ کر کہنے لگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ معنویت کو کسب کہنے کا حق تھا۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا، میں اور میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، میری تمام چیزیں آپ کی اختیار میں ہیں، تم میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول خدا اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی سویب ابی طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے ایک تصادی رابطہ کٹا کر دیا۔ خدیجہ نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابو طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حجام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم مومن حجام اپنے غلام کے ساتھ شعیب ابو طالب میں گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اب جہل نے اس سے کہا، یہ بنی ہاشم کے لیے لے جا رہے ہو، مگر ہر کی اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ ابو البختر ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے، یہ کھانا خدیجہ کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر شعیب ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا داماد حضرت ابو لاس تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، ابو لاس ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم شعیب ابو طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے در سے عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ خدیجہ نے عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے عہدات میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاج کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ آپ خدیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی، اے لوگوں گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس نے اپنا پورا اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مال اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، خدیجہ کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ آسمہ بنت امیس خدیجہ کی آخری عمر کے لحظات میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتی ہیں، خدیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا، اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ خدیجہ نے فرمایا، اے آسمہ، میں اپنی بیٹی جاہرہ کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی جاہرہ کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ آسمہ نے خدیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ فاطمہ زہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ کیا جواب دوں۔ جبرائیل نازل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا اور فرمایا، خداوند سلام ہے اور اس سے سلام اور اسی کی طرف سلام ہے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر نزع کا عالم طاری ہوا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سکرات یعنی موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ ہاں، جب تم جنت میں اپنے سوتنوں کے پاس پہنچے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مجاہد اور حضرت ام کلثوم، ہم چیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورۃ طاہرین کی تفسیر میں ذکر کیا۔ ارائس البیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے اور آپ کی والدہ کا نام لوحہ بنت بان بن لادہ بن یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عموماً مخمور رہتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالی عرض کیا، ابا جان، مجھے کھانے پینے میں اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ وسلم کے ذریعے مجھے میری والدہ مازدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی برجوکھی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت اور برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ عصر ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصد تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس جیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدہ کا اظہار فرمایا، جس کے بعد مجھے بہت نزامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کسی آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت پر اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سرفراز ہوئی جب کفار مکہ مجھے دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرک میری جان کے در پر تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے۔ امہات المومنین میں آپ بلیہاری فضل شرف ممتاز ہیں۔ چنانچہ شب معراج کی آپ جنت کی سیر فرما رہی تھی۔ تجھ میں ایک عظیم محل دیکھا جو ہر نظر تک وسیع کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا، میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مالی دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری علیہ رحمہ ظاہری اور قتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی وسعت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی روز آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان مبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مشروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مقدم تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مقبول ہوئے اور اللہ نے نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا، اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا،
हज़रत मरियम बिनते इमरान रजी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत आशिया बिनते मुजाहिद रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हिजरत से 3 साल कबल मक्का मुकरमा में विसाल फरमाया। जन्नत मुआला मुकाम जुहून में आपका मज़ार मुबारक है। आपने 65 साल उम्र पाई। आपकी कब्र शरीफ में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। उस वक्त नमाज जनाजा फ़र्ज नहीं थी। बास बयान करते हैं कि अबू तालिब की वफ़ात के 3 दिन बाद हज़रत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विसाल फरमाया। उनके विसाल के बाद कुरैश आपको ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने लगे। तीबरे का बयान है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद सिवाय हज़रत इब्राहीम के हज़रत खदीजातुल को रजी अल्लाह ताला अन्हा है। मना की फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा में है कि हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद मारिया की इब्तिया से पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 2 निकाह हुए थे। पहला अतीक बिन आयत बिन अब्दुल्ला से और दूसरा अबू हाला से। अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह अहज़ाब की तफसीर में बयान किया है कि उनका नाम जरारा था। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और उसने इस्लाम का शरफ पाया। चुनांचे वह कहा करते थे कि मैं वालिदैन बहन भाइयों की निस्बत सबसे अफजल हूँ। मेरे बाप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरी वालिदा खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं और मेरे भाई कासिम और मेरी हमशीर फातिमा जाहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। बस बसरा में उनका इंतकाल हुआ। जनाजे में लोगों का बेपनाह हुजूम था, इसलिए कि वह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब हैं। बास ने कहा कि आप जंगे जमल में शहादत से सरफराज हुए। एक मर्तबा हज़रत खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज गुजार हुई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हों तो मुझे भी दिखाइएगा। चुनांचे जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा इधर आओ और मेरे दाएं रान के करीब बैठकर देख लीजिए। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। आपने दरियाफ्त किया तुम जिब्राइल को देख रही हो? अर्ज किया हाँ। फिर आपने कहा बाएं तरफ देखो और फिर सामने की तरफ दिखाया। हजरत खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जिब्राइल को देखते ही अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह वाकई जिब्राइल है, शैतान ऐसी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। फिर हजरत खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लिबास तब्दील किया और अपने चाचा ज़ात भाई बरखा बिन नौफिल के पास गई। उनसे आपकी तमाम कैफियत बयान की। वह बोले, खुदा कुद्दूस की कसम, जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है बाखुदा, अगर तुम इन बातों में सच्ची हो तो समझ लो ये वही नामूस अकबर आए हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। फिर बरखा बिन नौफिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके शरीय क़दस को चूम लिया। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने और आपके सुनने में जो गलतियां या गुस्ताखियां हो गई हों उसे अपने फजल कर्म से माफ़ अता फरमाए। आमीन। इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।